سورہ مبارکہ نساء 65 آیت۔ قرآن ایک عاشق اور معشوق کی کہتے ہیں۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا اللہ معشوق مصطفیٰ ہے؟ محفل میں جوانوں کی تعداد غالب ہے، ویسے بھی جب بھی سرکار مصطفیٰ کا ذکر ہو تو بڑھاپے میں بھی جوانی آ جاتی ہے۔ یہ ذکر ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹا دیتا ہے۔ عصر مصطفیٰ کسی بھاگنے والے کا زمانہ نہیں ہے۔ عصر مصطفیٰ میدان میں ڈٹنے والوں کا زمانہ ہے، یعنی نبی کا ذکر، نبی کی بات، نبی کے فضائل شجاعت آور ہے۔ اس لفظ سے کچھ ناکام نامراد عاشقوں نے اتنا تعلق بنا لیا کہ مفہوم عشق ہی بدل دیا۔ یہ عشق مجازی، مجازن ہم عشق بول دیتے ہیں اسے، ورنہ عشق مجازی عشق نہیں ہے۔ وہ کیا عشق کے جو ختم ہو جائے، جس عشق کا خاتمہ ہو جائے پھر وہ عشق نہیں ہے۔ تو مان لے کہ عاشق نے غلطی کی تھی اور غلط انتخاب کیا تھا اس معشوق کا کہ جس کو پا لینے کے بعد عشق ہی ختم ہو گیا۔ جی، یہ مجازن کہہ دیتے ہیں عشق مجازی کو عشق، لیکن عشق تو ہے ہی حقیقی۔ یہ بھی تقسیم ہم نے کر لی، ورنہ عشق ایک ہی ہے۔ اور مفہوم عشق اگر جاننا ہے تو حسین سے سیکھو۔ یکے مادر مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار۔ حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، اقبال سنا رہا ہوں آپ کو، یہ سیالکوٹ میں ہوتا ہے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق اگر سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم تو عاشق الہی حسین کے عاشقوں کے عاشق ہیں، تو ان سے مشی برداشت نہیں ہو رہی۔ انہیں جا کر کوئی خبر دے دے ابھی ابتدا عشق ہے۔ یہ مشی تو جنت البقیع تک جائے گی۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ عاشقوں کو یہ کسی ایف آئی آر سے نہیں روکا جا سکتا۔ مجھے کبھی کہیں کونے خدرے سے خبر آتی ہے کہ فلاں پہ ایف آئی آر ہو گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں میری خالہ رہتی ہے۔ مثلا لاہور میں کسی پہ ایف آئی آر ہو، کہہ رہے ہیں جی ملتان میں میرے ماموں رہتے ہیں، انہیں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر عشق علی میں اور محبت اہل بیت میں مولا علی کے فضائل پڑھتے ہوئے ایف آئی آر ہوئی ہے، یا علی کے کھلے دشمن پہ تبرہ کرنے پر ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس ایف آئی آر کو گلے میں اب یہ بے وقوف ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟
یہاں ایک ہے. محمد سے وفات ہوئے محمد سے وفات ہوئے تو ہم ایک حافظ ہے کہ آپ کے لوگوں قدر مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو گئی. مولا کے کھلے دشمن سے نفرت کرنے پہ ایف آئی آر ہو گئی. تو منہ چھپائے پھر رہے ہیں. وہ ایک دو کی مثالیں ہیں بس. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو گلے میں ہار بنا کر ڈال دو اور پورے شہر میں جگہ جگہ جا کے بتاؤ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں. آپ سب کے لیے اللہم صل علی اور قبلہ بناتے لانا. کن سیال کوٹ کے لیے نہیں پڑھ رہا, پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذان بند کروانا چاہتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان دہشت گردی ہے جی, اور علی ولی اللہ کی اذان کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں. حضور مجھے 27 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے, اتنا چھوٹا سا تھا جب سے پڑھ رہا ہوں. عزادار گھرانے کے ماتمی گھرانے کے لوگ ہیں. 27 سالوں میں میری مجلسوں اور میرے خطابات میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال ہو رہے ہیں. ہمارا دشمن بے وقوف ہے, اس پر مجھے افسوس ہے. دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے, مگر کیا کریں کہ ہمارا دشمن بے وقوف ہے. ویسے تو کوئی دشمن ہمارا ہے نہیں, مگر جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں. تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جنگ صفین میں مولا علی کی تلوار دیکھ کر ایک شخص کپڑے اتارنے لگا. یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذانیں بند کرواؤ گے؟ میں نے جملہ کہا کہ اس سال جتنے لوگ میری مجلسوں اور خطابات میں حاضری اہل سنت آ رہے ہیں, جوان پڑھی لکھی فیملیاں, جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. اچھا میں تو پہلے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ ہمیں بھرتی تو کرنی نہیں ہے. تو میں تو پہلے اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں, پھر میں ان سے پوچھتا ہوں وجہ بتاؤ, ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا, ہمارا حال اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتا نہیں نہیں میں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہوں؟ تو کہتا ہے ولایت علی. یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں, یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں. یہ ہماری وجہ سے نہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار ہیں جی, جن ممالک میں ہمارا دشمن سمجھدار ہے وہاں کے شیعوں کا وہ ہم سے بہتر ہے, لیکن ہم یہاں تھوڑے سے آزمائش میں ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہیں کوئی جا کے خبر دے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے ہم منی کریں. ہمارے پیچھے دعائے زہرا ہے. ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے, ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ عاشق الہی حسین کے عاشقوں کا مجمع ہے. تو عشق کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے. اگر نبی چاہتے تو کہہ دیتے صلو کما وصلی, نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. نبی نے یہ کب کہا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ جی سامنے کی مشہور حدیث ہے, عربی بھی بہت سادہ ہے, صلو کما رأیتمونی, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. ممکن ہے کوئی کہے صاحب کیا فرق ہوا صلو کما وصلی میں اور صلو کما رأیتمونی وصلی؟ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہا ہے, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. جناب بلال حبشی کہتے ہیں, تھکے اتنی ہیں آپ حضرات, جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا, نماز بھی ہو جاتی تھی. بھائی تھوڑا تھوڑا توجہ بڑھائیں گے. شاعر نے کہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری,
ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ عاشقوں کا انداز کچھ اور ہے بھائی، اور میں یعنی آپ سے اپنے لیے کہوں گا، اور آپ کو میں کہوں گا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عشق کے مفہوم سے آشنا کرے۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من طلبنی فقط وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے۔ جو یندہ ہی یا بندہ ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عشقنی، جو مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق ہے۔ یہاں آنے کا رستہ تو ہے، جانے کا نہیں ہے۔ یہاں آ جانے کے بعد کوئی پھر جاتا نہیں ہے۔ ومن وجدنی فقط عشقنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ ومن عشقنی فانا قتل، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کرتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر دیت بھی مجھ پر ہی واجب ہے۔ کیا لہجہ ہے! جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر اس کی دیت بھی مجھ پر واجب ہے۔ ومن انا دیتہ فعلی، ومن قتلہ فعلی دیتہ، مجھ پر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ وانا دیتہ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں، پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، ید اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی، عین اللہ ہو جاتی ہیں، پھر تم یا علی مدد کہتے ہو، جواب میں اللہ دیتا ہوں۔ لہذا میرے بچوں، میرے جوانوں، عشق کے مفہوم سے آشنائی، اور عاشق کچھ نہیں دیکھتا سوائے معشوق۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ مفہوم سے میں بچوں اور جوانوں کو چاہ رہا تھا آپ سے بات ہو۔ توجہ، جب تک مجھے ذائقہ نہیں آئے گا ذائقہ منتقل نہیں۔ قرآن میں عشق مجازی کی ایک مثال بہت ہی معروف ہے، وہ ہے زلیخا کا حضرت یوسف سے عشق۔ پورا سورہ ہی سورہ یوسف اس داستان بیان کرتا ہے، اور اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے سورہ یوسف۔ وہ عشق مجازی ہی کا تو منظر ہے جس میں قرآن کہتا ہے طلق، جب زلیخا نے چاہا کہ قریب جائے اور اسے روکا بھی گیا ہے کہ زیادہ اس مضمون پہ ٹھہرو نہیں، تو عشق مجازی میں زلیخا مبتلا اور طریقہ اچھا نہیں اپنایا، لہذا مراد نہیں پا سکی اور حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا، اور یوسف زندان کے کونے سے نکل کر پوری مملکت کے وزیر اعظم بنے، اور جب وزیر اعظم بن کر دورے پر نکلے تو اس آبادی سے بھی گزر ہوا کہ جہاں زلیخا رہتی ہے، اور سارا مجمع دیدار یوسف کے لیے باہر نکلا، اس مجمع میں زلیخا بھی تھی۔ جب قریب سے بگی گزری تو اس نام سے پکارا جو نام گھر کا نام ہے، تو مڑ کر دیکھا کہ یہ کوئی میرے گھر سے متعلق ہے، کوئی میرا خانوادے سے میرا اس کا تعلق تو نظر نہیں آئی، تو پھر بگی آگے بڑھی تو وہی الہی آئی، اللہ نے پیغام بھیجا، یوسف ٹھہر جاؤ، یہاں میرے نبی سے پیار کرنے والا بھی ہے۔ گھوڑے کو روکا، بگی روکی تو اس جانے پھر دیکھا تو ایک گرتی پڑتی اٹھتی چلتی سہارا لیتے ہوئے، عصا کا سہارا، کبھی اس کو پکڑ کے سہارا لیا، ایک عورت آگے آئی۔ حضرت یوسف نے جب اسے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ زلیخا ہے، مگر تعجب ہوا کہ یہ کیا حال ہو گیا، آنکھوں کا نور جا چکا، چہرے کا رنگ بدل چکا، ہاتھ پیروں میں کپ کپی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، مانگنے والی عورتوں کی طرح، جن کے فقیروں کی طرح کا حلیہ ہے۔ تو حضرت یوسف نے بولا الا ما کان ہونا، یہ تمہارا حال کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو جیسے دیکھا بہت مدت کے بعد، تو جیسے حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ کیسے تمہارا کیا حال ہو گیا، یہ کیا حال بنا دیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا حل کر دیا، تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا کیف لو رأیت نبیا کان فی آخر زمان اسمہ محمد کان احسن منی وجہا احسن منی خلقا، اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، تعجب نہیں ہوگا اس بات پر کہ حضرت یوسف ہمارے نبی کو اس وقت نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں 40
سال کے بعد نبی ہوئے. فرمایا اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جن کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، جن کا اخلاق مجھ سے اچھا ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو بے ساختہ بولی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف کا تعجب ہوا، کیف علمت انی صدقت، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد بولا نا تو اب ان کی محبت تم سے زیادہ میرے دل میں ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ، فوراً اللہ نے وحی نازل کی حضرت یوسف پر، اَن يَتَزَوَّجَ، اے یوسف اللہ حکم دے رہا ہے اب اس سے شادی کرو، اس لیے کہ اب یہ عشق حقیقی کی عاشق ہو گئی ہے. بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان کا جملہ ہے. جب تک عشق مجازی تھا زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے، اور جب محمد سے پیار ہو گیا تو زلیخا آگے جاتی ہیں، یوسف پیچھے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضور توجہ کر رہے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خباں ہمیں داران تنہا داری. اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا اللہ معشوق مصطفیٰ ہے؟ تھوڑا گردن ہلائیے بات کیجیے. نہیں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. یہ وادی کچھ اور وادی ہے. جبریل بیٹھے ہیں سرکار کی خدمت میں، نبی نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی؟ آپ کی عمر. آپ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو وہ اذانیں بند کروانے کی باتیں کر رہے ہیں. جن کے بڑے ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سرکار معراج پر گئے، کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا جو کسی سنی کتاب. مسجد نبوی سے امام حسن باہر تشریف فرما رہے ہیں. امام حسن کا سن و سال 5 سالہ ہے. تو حضرت عمر نے حضرت امام حسن کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے کاندھے پہ بٹھایا. تو اصحاب نے دیکھا اور مولا حسن نے بھی جھک کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا حضرت عمر ہے. مولا علی دیکھ کر مسکرا رہے. تو کسی نے کہا کہ یا عمر، یا آپ نے حسن کو اپنے کاندھے پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. تو شبیہوں کو کاندھے پر اٹھانا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. مضمون شبیہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہم تو جب اس گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دور میں پلٹ جاتے ہیں. تو ہم اس دور کو اس دور کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں، اور اگر اس دور میں چلے گئے تو ہمیں اللہ بھی اسی دور سے ملا ہے. اگر اللہ منوانا چاہتا نا خود اپنے آپ کو، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد؟ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ گویا اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں وہ اللہ بھی نہیں ماننا چاہتا جو مصطفیٰ کے بغیر ہو. مصطفیٰ والا اللہ، ورنہ اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے. یہ مان لیتے ایک اور اللہ بھی. یہ 365 تو پہلے ہی مانتے تھے، 366 میں ہو جاتا. مگر نبی نے کب کہا کہ ایک اللہ مانو؟ فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو. اگر آپ اشاروں میں بات لے رہے ہیں تو ایک جملہ اور لے لیں، یہ انکار نہ کرنے کا مزاج پرانا ہے. نبی نے انکار پہلے کروایا ہے، اقرار بعد میں لیا ہے. بات آگے بڑھے.
عزیزان گرامی، یہ کیسے جانے، کیسے پہچانے کہ سرکار کیا ہے اور سرکار کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہے؟ میرے اور آپ کی بات میں اس لیے موڑ رہا ہوں اس کو تاکہ انہیں نظر آئے کہ کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات ربی کی ذات پہ، ایک اور صلوات۔ مجھے اور آپ، ہم کیسے سمجھیں کہ سرکار کیا ہے؟ ان نادانوں کو بھی کہہ دیجئے کہ نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا، روح تو ویسے ہی ہماری طرح نہیں، ہماری روح کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہماری روح میں اور ان کی اعلیٰ و اشرف روح مبارک میں فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے پردادا کی، ہمارے پردادا کے پردادا کی ساری روحوں کو ایک ساتھ خلق کیا، بدنوں میں مختلف زمانوں میں بھیجا، مگر روحیں سب ایک ساتھ بنی۔ جتنی روحیں بنی ہیں، آئیں گی قیامت تک، جو آ چکی جا چکی، یعنی بدن مر چکے، وہ سب روحیں ایک ساتھ بنی۔ جب ساری روحوں کو اللہ نے بنا لیا تو پھر اللہ نے ان کے سامنے توحید، نبوت اور امامت اور ولایت علی کو رکھا۔ جس روح نے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی نبوت و خاتمیت کا اور مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، بدن بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم ایسے ہی حادثتاً نہیں ہوا ہے کام، یہ جو ہمارے ہاں مولا کا ذکر ہے یہ حادثتاً نہیں ہوا، یہ منصوبتاً ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، یہ طے کیا ہوا ہے۔ اور جب تک نسلوں میں جو مولا نے چھوڑے تھے ان کی نسلوں میں کوئی نہیں آ جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جو قیامت دیر ہو رہی ہے نا، قیامت کے آنے میں، امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ابھی ان نسلوں میں کوئی ایک آدھ رہ گئے ہیں جن میں سے مولا علی والے آنے ہیں۔ اور میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، زمانہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے، مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں۔ 200 سال پہلے جو مذہب کے نام تھے، 600 سال پہلے وہ نہیں تھے۔ آج جو نام ہے وہ 400 سال پہلے نام نہیں۔ اب آہستہ آہستہ مذہبوں کے نام اس طرف جا رہے ہیں جس طرف اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، یہ پوری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے، اور دو قومی نظریے ہیں حسینیت اور یزیدیت۔ ماحول اس طرف جا رہا ہے، اور الحمدللہ برادران اہل سنت جو ہمارے بھائی نہیں ہیں، محاورتاً برادران کہتے ہیں، وہ ہماری جان ہے۔ بھائی پھر دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے۔ میں سنی بچوں کو ایک ہوم ورک اور شیعہ بچوں کو ایک ہوم ورک دینا چاہ رہا ہوں۔ شیعہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، محلے میں، شہر میں سنی علماء رہتے ہیں، شخصیات رہتے، مٹھائی کا ڈبہ تیار کرواؤ، گلدستہ تیار کرو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، انہیں جا کے مبارکباد پیش کرو اور کہو میں شیعہ ہوں۔ ہر سنی عالم کے گھر میں شیعہ 5 6 8 10 دوست، جو ٹیمیں دوستیوں کی خاص ہوتا ہے نا، ہم 5 دوست ہیں، 5 لوگ پانچوں جائیں وہاں پر، اور ہر عالم دین، اور واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، دوبارہ جا کے پھر واپس کر دیں، پھر ناراض نہیں ہونا۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسا تمہیں سمجھایا ایسے ہی پڑھو۔ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، شیعوں کی نہیں ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے، اگر 1 سال شیعہ اور سنی بچوں نے، جوانوں کو ہی کرنا ہے کام، بزرگ تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ تنقیدی باتیں سوچ رہے ہوں۔ میرا خطاب تو جوانوں سے ہے۔ بزرگ سے مراد وہ جو بزرگ ہیں بزرگ، ورنہ تو 1 سال توجہ ہے، 1 سال اگر سنی اور شیعہ بچوں نے یہ پریکٹس کر لی نا، تو میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے بشارت دے رہا ہوں، ہمارا یہ خود ساختہ دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہم سنی شیعہ کا مشترکہ دشمن ہے، یہ آج سنی بھائیوں کو بہکانے کی کوششیں کر رہا ہے اپنے دائیں بائیں بٹھا کے، مگر یہ ان کا بھی مخلص نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو حساب دینا ہے۔ انہوں نے کسی صحرائی ملک سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، انہیں وہاں حساب دینا ہے کہ صاحب پیسے تو اتنے لیے تھے، کام تو دکھا نہیں پائے۔ توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بہت سارے لوگ مانوس نہیں ہیں اس نعرے سے، اس لیے جواب نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھوں،
ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ دوستوں کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ یہ معاملہ تو ابھی آگے بڑھنا ہے، معاملات ابھی اور آگے جانے ہیں۔ یہ صرف مولا کا ذکر پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مولا کا اہل بیت کا ذکر عالمی مسئلہ ہے، کائنات کا مسئلہ ہے۔ جنت میں بھی جو ہوا چلے گی اور ہوا سے آواز نکلے گی وہ علی کی آواز ہے۔ جنت کے دروازے پہ لٹکی کنڈی کی آواز بھی علی کی ہے جی۔ جنت کے 8 دروازوں پر بھی کلمہ یہی لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف ہیں۔ زور زبردستی سے کسی کو دبا کے دھمکا کے بات آگے نہیں، دلیل سے بات کرو۔ یہ عاشقوں کا اور محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، اور یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے۔ عجیب داستانیں ہیں جن کو میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بشارت یہی ہے کہ مستقبل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اور ہمارے سے مراد کے جو بھی محبت اہل بیت میں جیے گا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے سرکار کو جانیں گے؟ ہمارے تو بس نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ روح سرکار کی ہے، پنجتن کی ہے، اور اللہ نے ساری روحوں کے سامنے اللہ نے اپنی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور مولا علی کی ولایت کو رکھ، جس نے قبول کیا وہ آج خب کر رہا ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ روح کی تو قسمیں ہیں نا، روح انسانی ہے، روح حیوانی ہے، روح نباتی ہے، روح جماعتی ہے۔ یہ کنکریوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دکھا دیا تو ضروری ہے کہ بار بار کنکریاں کلمہ پڑھیں؟ ایک دفعہ دکھا دیا اس کا مطلب ہے کہ پتھر بولتے ہیں نا، ایک دفعہ کافی ہے۔ درخت اگر مولا علی کے حکم پر چل کر آ گیا، مولا نبی کے حکم پر چل کے آ گیا تو کافی ہے۔ درخت اگر بات کر رہا ہے، جانور بول رہے ہیں تو بس کافی ہے، یہ کوئی ہر بار تو نہیں وہ آواز سنائی جائے گی۔ تو روح نباتی، جماعتی، روح حیوانی، روح انسانی، یہ روح ہر ایک کے اندر روح ہے۔ پتھر بھی وہی قسمت والا بنتا ہے اور آپ کی انگوٹھی میں آتا ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تختم بالعقیق لأنه اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ۔ عقیق پہنا کرو اس لیے کہ یہ پہلا پتھر ہے، پتھروں میں سب سے پہلے اس نے توحید، نبوت اور ولایت علی کا اقرار کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ہوا ادریس۔ حضرت ادریس نے قلم تراش کے قلم بنایا، دبات بنائی، سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس نے لکھنا شروع۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علیہ، اور سب سے پہلا حرف اور لفظ جو لکھا وہ علی لکھا۔ یہ قلم اگر علی لکھ لے تو پھر قلم علی ہو جاتا ہے۔ آج قلم کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ تو عزیزو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جان سکتے، تو کیا کریں، کیسے پہچانے سرکار کو؟ تو سرکار کا دیا ہوا فارمولا، فرمایا ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا، پہچانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کی بات کرنی ہے تو نبی کا فرمان ڈھونڈنا ہوگا یا علی کا قول ڈھونڈنا ہوگا، اور اگر ہمیں سرکار کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا مولا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا، اور اگر مولا کائنات کو پہچاننا ہے تو یا قرآن پڑھنا ہوگا یا نبی کی حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی معرفت نبی اور علی بتائیں گے، ہمیں نبی کی معرفت اللہ اور علی بتائیں گے، ہمیں علی کی معرفت اللہ اور نبی بتائیں گے۔ یہ قاعدہ نبی کا دیا ہوا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں اللہ کی خدمت میں، اور پھر کچھ دیر لمحوں کے لیے مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ جب اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ بتا تیرا نبی کیسا ہے، تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ہر نبی کا نام لے کر پکارتا ہے، یا آدم، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، مگر ہمارے نبی کا نام نہیں لیتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ کا پیارا سا چاند سا بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے، جس سے آپ کو پیار ہے تو آپ گود میں اٹھا کے کہتے ہیں میرے لال، میری آنکھ پھنڈک۔ کبھی کہتے ہیں مننے کو لے آؤ، کبھی کہتے ہیں میرے پیارے دلارے کو لے آؤ۔ تو نام تو اس کا ایک ہی ہے۔ یہ 50 دفعہ جو آپ مختلف نام پکار رہے ہیں یہ پیار کا مظاہرہ ہے۔ نبی کا نام محمد ہے مگر اللہ کا پیار کبھی مزمل ہے، کبھی مدثر ہے، کبھی طٰہٰ ہے، کبھی یاسین ہے۔
اللہ اپنے حبیب سے جتنا پیار کرتا ہے، عزیزان گرامی، مجھے تو طالب علوانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ساری کائنات میں نام محمد ہے۔ فرمایا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے نبی کو خلق کیا تو نبی کو رکھنے بٹھانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی نا، تو زمین بنا دی، زمین پر آسمان بنا دیا، زمین اور آسمان میں اندھیرا تھا تو چاند سورج بنا دیا، زمین کو آباد کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا تو دریا بہا دیے۔ اللہ نے ایک کیا بنایا کہ ساری کائنات بنا ڈالی، لہذا سب کچھ بے توفیل نبی کا اللہ نے بنا دیا، اور جب سب کچھ ان کے توفیل میں بنا دیا تو پھر سب کچھ انہی کا ہے۔ جب سرکار معراج پر گئے نا تو سوچا کہ جوتیاں کسی سے اتروائی تھی میں بھی اتار دوں، کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی جوتیاں اتار دوں، تو سرکار جوتیوں سمیت پہنچے تو خیال آیا تو اللہ کی آواز آئی میرے نبی جوتیوں سمیت آؤ، اور جب جوتیوں سمیت وہاں پہنچے ہیں تو سورہ نجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا، جو سب سے بلند مقام پہ تھا وہ جوتیوں کے ساتھ تھا، تو مجھے کہنے دیجئے کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ تم جو اپنے جیسا نبی کو کہتے ہو تم تو نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو۔ جو آپ سے کہے نا میرے بچوں کے نبی ہم جیسے تھے، ان سے کہا کرو کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، نبی تم جیسے تھے، کیا تھا تم جیسا؟ دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، اگر یہی بنیاد ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ ناک آپ جیسی تھی تو پھر کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے۔ جیسے ہی ایسے صاحب کو آپ کہیں گے نا کہ یزید تم جیسا، تم یزید جیسے، تو ناراض ہو جائے گا آپ سے، کہاں یزید کہاں میں، تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہاں تم کہاں محمد، کہاں تم اور کہاں نبی کی ذات۔ اور پھر اگر ظاہری طور پر بھی تم کہہ رہے ہو کہ دو آنکھیں تھی، دو ہاتھ تھے، دو پیر تھے، کان تھے، ناک مبارک تھی، تو بھائی یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوں تب بھی تم نہیں دیکھتے، وہ آنکھیں بند بھی کریں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھے تو سرکار نے فرمایا یا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں جگہ کو فلاں چیز کو فلاں جگہ رکھ دیا، فرمایا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، فرمایا عائشہ ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملاؤ۔ ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہمیں نظر آتا ہے، میں آگے ہے جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، تو ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح کیسی تھی، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح کیسی تھی۔ اب آ جائیے، میں نے دو مثالیں دے دی، اللہ نبی کو کیا بتا رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ اصحاب جمع ہو گئے، نبی کی رحلت کے بعد نبی کی یاد آ رہی تھی، توجہ، تو فرمایا یا علی صف لنا نبینا کأننی نراہ، نبی ہمیں بتائیں کہ کیسے تھے اور ایسے بتائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی علی سے نبی کے فضائل بھی سننا چاہتے ہیں اور خطابت بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا لکل عضو معجزۃ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا، اور منہ مبارک سے لے کے ناخن پا تک میرے مولا علی نے فضائل پڑھے مولا نبی۔ فرمایا انفہو، توجہ چاہوں گا، اچھا میں اس سے پہلے یہ ممبر ہے نا، کسی سے پوچھا جائے بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں تو وہ بچہ کہے گا جی دو تین زینے ہوتے ہیں، وہ امام بارگاہ میں کرسی رکھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ممبر۔ کسی اور سے پوچھا جائے وہ کہے گا جی وہ کالا کپڑا ڈالتے ہیں مجلس میں اور سرخ اور اچھا رنگین کپڑا ڈالتے میلاد، اس میں مولانا بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے معلومات اور معرفت کے مطابق جواب ہے، صحیح ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ نبی کی ناک مبارک کیسی تھی تو یقیناً وہ کہے گا کھڑی ناک تھی، بڑی حسین ناک، مگر جب علی سے پوچھا جائے گا تو علی تو اپنی دید سے بتائیں گے۔ اب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا نبی کی ناک مبارک کیسی تھی تو مولا علی فرماتے ہیں انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک مبارک ایسی تھی کہ آپ کو کبھی بدبو آتی نہیں تھی، آپ ہمیشہ خوشبو سونگتے تھے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اچھا دیکھا کرو، بری چیزوں سے آنکھیں بند کرو، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ برائیاں نہ ڈھونڈو، اچھائیاں ڈھونڈو۔ میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھا کے آیا، مجھ سے کہنے لگے ایک اور صاحب کہ آپ فلاں کے یہاں کھانا کھا کے آئے، میں نے کہا جی، کہ وہ تو رشوت لیتے ہیں، آپ حرام پیسے کا کھانا کھائی۔ میں نے کہا بھائی تنخواہ بھی تو لیتے ہوں گے؟ کہنے ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ ہے مگر ان کے گھر کا خرچہ 5 لاکھ ہے۔ تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھا کے آیا بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ برائیاں تمہیں کیوں نظر آ رہی
رہی ہیں. نبی کے چاہنے والوں کو پیغام, برائیاں ہم اپنے عزیز ملنے والوں کی برائیوں کو نہ دیکھیں, اچھائیوں کو دیکھیں, اس لیے کہ برائیوں کو دیکھیں گے تو بیان بھی ہوگا, اور برائیوں کا بیان خود برائیوں کے فروغ کا اور شیوع کا سبب ہے, اور اچھائیوں کو دیکھ کر اچھائیوں کا بیان اچھائیوں کے پھیلاوے کا سبب. نبی کی ناک مبارک لم یشم رائحۃ الکریہہ, نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی, ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھ, برائی دیکھتے ہی نہیں. کیا کہنا ہے, وہ خاتون گزر رہی ہیں, ان سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا, سرکار نے سامان اٹھا لیا, بی بی کہاں جانا ہے, کہہ دو گلی بعد میرا گھر ہے. سرکار نے اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا. جب دروازے تک سامان پہنچایا تو کہنے لگی تم بہت اچھے جوان ہو, تم ایک نصیحت کر دیتے. بنی ہاشم میں ایک جوان آیا نا, سرکار نے فرمایا اس جوان کو دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا نہیں ہے, سنا ہے. کب وہ میں اتنے اخلاق سے وہ مسلمان ہو. میرے بچوں جوانوں, اس وقت ہم ایک خاص محاذ کی کیفیت میں ہیں پاکستان. ہمیں سنیوں سے ہی نہیں, ہمیں ہندوؤں سے بھی پیار کرنا ہے. مولا کے دیے ہوئے قاعدے کے مطابق کہ انسان ہونے کے ناطے پیار کرو. ہمیں عیسائیوں سے بھی نفرت نہیں کرنی, انہیں سمجھانا ضرور ہے, تبلیغ ضرور کرنی ہے, لیکن نفرت کسی سے نہیں کرنی. اور جب ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, اور سنی تو ہماری جان ہے, جب ان سب سے ہمیں پیار کرنا ہے تو آپس میں جو سبھی علی اللہ پڑھتے ہوں ان میں آپس میں کس بات کی نفرت. خدا کے واسطے برائیاں دیکھنا بند کر دو. آپ کی ہماری وہ آنکھ ہی نہ ہو جو ہمیں برائی نظر آئے, ہماری آنکھ کو تو صرف اچھا ہی نظر آتا. صرف اس فارمولے پر اگر عمل ہو جائے نا کہ ہمیں صرف اچھا ہی نظر آتی ہے, یقین جانیے معاملات ہی کچھ اور ہو جائیں گے, معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. فرمایا کلما, مولا علی, مولا نبی کو بیان کر رہے ہیں, کلما مشا ما احد ان کانا اطولو ان کانا طویلو اطولو منہ. اگر کوئی لمبے قد والا, تھکے تو نہیں ہے, اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے برابر میں آ کے چلتا تھا, اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا, نبی کا قد بڑا ہو جاتا تھا. مولا علی بتا رہے ہیں, اللہ اپنے نبی کا ظاہری قد بھی کسی سے چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا. نبی کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. میدان حدیبیہ میں ایک صحابی کٹورا اٹھا کر لے آیا, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, پیاس لگ رہی ہے. حضرت نے اپنی دو انگلیاں, مولا علی فرمائے, تفجرت من بین اصابعہ الماء, میرے مولا نبی نے اپنی انگلیاں بلا تشبیہ, میرے مولا نے اپنی انگلیاں, اپنا ہاتھ ایسے بلا تشبیہ ایسے کٹورے میں ڈال دیا. نبی کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلنے لگا, کٹورا بھر گیا. حضرت نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا, ہاتھوں سے پانی آ گیا. امام حسین کو اگر بھوک لگتی تھی, ایک دفعہ جناب زہرا 2 قدم کے فاصلے, اور امام حسین کو بھوک لگی تو نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ 2 قدم پر آ جائیں, اپنا انگوٹھا امام حسین, اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا. اور جب امام حسین ہمک کے دودھ پی رہے تھے تو دوسرے ہاتھ سے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھا, اور پیار کرتے ہوئے کہا حسین آرام سے پیو, یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا ابو ذر تمہارے گھر میں کڑوا پانی ہے, تم میٹھا پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا یا رسول اللہ کنواں ہی کڑوا ہے. فرمایا مجھے لے چلو. آپ تشریف لے گئے, ان کے گھر کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پیر کنویں میں ڈال دیے. کنویں کا پانی پیروں کو چھونے کے لیے اوپر آ گیا, اور نبی کے پیروں کا بوسہ لے کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. خبردار خبردار, نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. غلط فہمیاں دور کرو. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے, لم یسن ولم یحرم, تو سواری نہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. کسی اونٹ پر بیٹھ گئے تو وہ پھر بوڑھی نہیں ہوئی, وہ بیماری نہیں, وہ گم ضرور ہوئی مگر پتہ نہیں ہوا کہ کہاں چلی گئی, یہ پتہ نہیں چلا, لیکن وہ بوڑھی نہیں, بیمار. خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت میں جانور آئے, ان میں ایک گدھا بھی تھا, اور گدھا اور جانوروں کی طرح باندھ کر کھڑا کیا گیا تو وہ اپنی رسی چھڑانے لگا, بے چین تھا. حضرت نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو آواز دے کر فرمایا اس کی رسی چھوڑ. اس کے گلے سے رسی کھول دی. دوڑتا آیا, نبی کے پیروں کا بوسہ اور کہنے لگا میرے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا, آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے بیٹھ جائے. مولا نبی نے اس گدھے پر سواری کی اور اس کا نام رکھا یافور. بچے یاد کریں, یافور, یا عین فے واو رے, یافور. اور فرمایا یہ گدھا مجھ سے منسوب ہے, اس لیے یہ میرا ہے. خیبر میں صرف نبی نے وہ لیا, اور پھر اس کے پشت پر سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ, تو یہ اسی کے گھر جاتا تھا. اور اس گدھے سے اگر کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ, تو یہ اسی کو بلا کے لاتے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ لے لیں, جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں. جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں.
यहूदियों का, थके तो नहीं? यहूदियों का एक मुनज्जिम था, एक जादूगर था, एक मुनज्जिम था, एक सितारा शनास था, फलकियात का और सितारा शनासी का माहिर था। उसके बदन तो था नहीं, वो गोश्त का लोथड़ा था बड़ा सारा, सिर्फ सर था, गर्दन सुदहना। उसे टोकरी में डालकर उसके मुरीद, जब वो कहता था फला के यहाँ दुआ दम करवाना पड़ता था, मरीजों को शिफा और जाग जानता था। और सितारा शनास शबे आमद सरकार, उसने देखा कि आसमान से सितारे उतर रहे हैं, नूर उतर रहा है और मक्के के अंदर उतर रहा है। तो दूसरा दिन जब नमूदार हुआ, सुबह हुई, तो कहने लगा कि मुझे मक्का ले जाओ। मौलाना आप कहा मुझे मक्का ले जाओ। मक्के पहुंचा तो खाने काबा के करीब उसकी टोकरी में ले गया था, खाली पैर, हाथ पैर तो थे ही नहीं, उसका सिर्फ गर्दन चेहरा था। तो कहने लगा कि हरम में, खाने काबा के अतराफ में जब लोग तवाफ करने के लिए आए तो मुझे किसी बुलंद जगह पे रख दो, मैं को ढूंढना चाहिए। तो उसकी टोकरी रख दी एक ऊंचाई पर। तो हजरत अबू तालिब की आमद, हजरत अबू तालिब को देखकर कहने लगा ये जो सामने जाहो हशम के साथ आ रहा है, इसे मेरे पास ले आओ। उसके मुरीद भागे और हजरत अबू तालिब से कहने लगे कि हमारा पीर बुला रहा है। मैं तो अपनी जबान में बोलूंगा ना, फरमाया मुझे उससे कोई काम। उन्होंने कहा जी उन्हें आपसे काम। फरमाया फिर उसे ले आओ, उसे काम है ना, तो उसे ले आओ। शायद ये मुहावरा वहीं से बना है कि प्यासे को कुएं के पास जाना। उसकी टोकरी उठा के ले आए हजरत अबू तालिब के पास। कहने लगा कि कल रात आपके घर में कुछ हुआ है? हजरत ने फरमाया तुम्हें क्या महसूस? क्या तुम्हारी पेशानी पे वही नूर है जो रात को मैंने देखा? हजरत ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मुझे भतीजा दिया, मेरे भाई के यहाँ बेटे की आमद। और फिर लोगों को बताने लगा कि जो बच्चा कल पैदा हुआ ये मामूली नहीं। तो यहूदियों ने तो फिर काम शुरू कर दिया था अपना नबी को मारना, यानी हत्ता उसी वक्त से यहूदियों ने काम शुरू कर दिया था नबी को मारना। बाकायदा हमले भी हुए बचपने में। ला कर दे दिया सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लेकर कहा अबू तालिब करीब आओ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। कौन कह रहा है? कमरे हरम, कमरे बतहा, मक्के का चांद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब है। हुस्न और जमाल में 8 शख्सियात गुजरी हैं चहारदा मासूमीन के जमाने में, ये इमाम अस्करी तक 8 शख्सियात गुजरी हैं जो नकाब लगा के बाहर आते थे। हुस्न और जमाल में ऐसे थे, बाजार बंद हो जाते थे, लोग रास्ता काम छोड़ के खड़े जाते, एक दूसरे को बुला के कहते थे ये देखो कितना हसीन है। एक दूसरे से कहते थे इससे ज्यादा कोई हसीन तुमने देखा है? उनमें एक नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का है। हुस्न जमाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कमरे बतहा, पूरे मक्के का चांद, जो खुद इतना हसीन हो, तवज्जो, जो खुद इतना हसीन हो, वो कह रहे हैं मेरे बेटे अबू तालिब करीब आओ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अब हजरत अबू तालिब करीब आए। कौन है अबू तालिब? इनका लक़ब है कमरे हरम, हरम इलाही का चांद। हरम में आ जाते थे तो हरम चमक जाता था, हरम की रौनक बढ़ जाती थी अगर हजरत अबू तालिब हरम में आ जाए। तो करीब आए, कहा बाबा मैंने भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। फरमाया बेटा इसका नाम क्या रखें? फरमाया बाबा जिसकी सारी दुनिया तारीफ करे, वो किसी की तारीफ करे तो उसे मोहम्मद कहते हैं। बाबा इसका नाम मोहम्मद रख दे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई शिया होने के लिए आ रहा है, और मैं कह चुका आपसे कि मैं भर्ती नहीं करता, 50 सवाल करता हूँ उसको, समझता हूँ कि ये कोई और मतलब नहीं है इसका, तो फिर कबूल भी कर लेता हूँ। पिछले दिनों एक ईसाई आया कि मैं मुसलमान, शिया मुसलमान होना चाहता हूँ। हमने उसे कलमा पढ़वाया। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहना डेविड जॉन। तो कहने लगा क्या फरमाना चाहते? मैंने कहा बेटा ये नाम बदल। तो वहां एक और साहब भी थे, कहने मौलाना क्यों नाम बदल रहे? मैंने कहा काफिर माँ बाप का रखा हुआ है, बदल लेना चाहिए। किसी में जुर्रत है तो कहो नाम मोहम्मद बदल दो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई आपने बहुत अच्छा सुना है मिलाद। मैं अपने खिताब को एक हुस्न खिताम के तौर पर एक बात पर मुकम्मल करूंगा। जब सरकार की आमद हुई तो हजरत अबू तालिब कुर्सी डालकर बैठे थे, अबू लहब भी कुर्सी डाल के बैठा था, और अबू लहब की ज़ौजा भी अंदर थी, और हजरत फातिमा बिन्त असद भी हुजरे में थी, और दोनों बैठे थे कि खबर आकर सुनाई जाए कि किसकी आमद हुई है। तो अबू लहब की ज़ौजा हम्मालतल हतब जमीला वो दौड़ती हुई आई। अच्छा हालात खराब थे दोनों मियां बीवी, हाँ, तो नाराजगी चल रही थी। तो इसने आवाज देकर कहा है अबू लहब तुम्हें ला तो मना तो हो बोल ने, ला तो मना तो हो बोलो, उज़्ज़ा ने तुम्हें भतीजा दिया है, कहना अच्छी खबर लेकर आई हो, तो वो जो कल तुमसे मेरी मसला हुआ था मैंने तुम्हें माफ किया। तो मुसलमान कहते हैं अबू लहब का पूरा बदन दोज़ख में जलेगा, इतना हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ये नबी की मोहब्बत में इस्तेमाल हुआ।
बड़ी अजीब बातें हैं। और उधर बस बात खत्म कर रहा हूं, उधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर आई, हजरत अबू तालिब बैठे हैं। हजरत फातिमा बिनते असद की चाल बता रही थी कि खुशी बड़ी है, और खुशी बड़ी होने का अंदाजा हजरत अबू तालिब ने किया तो खड़े हो गए। करीब आकर कहने लगी, है मेरे वाली, अल्लाह ने तुम्हें भतीजा दिया है। तो हजरत अबू तालिब मुस्कुराए, गोया रक्स नुमाई फरमाने लगे और फरमाया, है फातिमा, तुमने मुझे खुश किया है, मैं भी तुम्हें खुश करता हूं। 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका मसीह आएगा। या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा।